بسم اللہ الرحمن الرحیم ابواب النار و اصول الخطایا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کی طرف لے جانے والے تین بڑے اسباب ہیں جو انسان کو جہنم کے راستے پر لے جاتے ہیں۔ فرمایا دخل الناس النار من ثلاثۃ ابواب، تین راستوں سے عام طور پر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ نمبر ایک، باب شبہۃ اورثت شکا فی دین اللہ عز وجل، شکوک اور شبہات یہ آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتے۔ اللہ کے دین کے معاملے میں شک میں مبتلا ہونا، آخرت کے معاملے میں شبہے میں مبتلا ہونا، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے معاملے میں کسی شک اور شبہے میں آدمی مبتلا ہو جائے۔ اور شیطان انسان کے اوپر جب حملہ آور ہوتا ہے تو سب سے پہلے آدمی کے دل میں وسوسہ خیال ڈالتا ہے، اور وہ وسوسہ کبھی از خود ڈالتا ہے، کبھی اپنے چیلوں کو چھوڑتا ہے، اور کبھی کبھی وہ وسوسہ کسی دوسرے انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اور وہ انسان آ کر آپ کے دل میں، میرے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وہ وسوسہ دین کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، آخرت کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، توحید اور رسالت کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس امت کی گرفت اللہ پاک نے وساوس پر نہیں رکھی، وسوسوں پر پکڑ نہیں ہے۔ ہاں، اگر وسوسہ عمل بن گیا، جو دل میں خیال آیا اس کے مطابق عمل کرنے لگ گیا تو پھر اللہ کے ہاں سخت پکڑ ہے۔ تو ایک تو یہ راستہ ہے، اس راستے سے شیطان انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا وباب شہوت اورثت تقدیم الہوى علی طاعتہ ومرضاتہ، دوسرا انسان کے اندر خواہش کا دروازہ کھولتا ہے، شہوت کا دروازہ۔ ہر چیز کی، کھانے کی حد سے زیادہ خواہش، پینے کی حد سے زیادہ خواہش، پہننے کی حد سے زیادہ خواہش، اقتدار کی حد سے زیادہ خواہش، میں سب سے اچھا لگوں اس میں حد سے زیادہ خواہش، اپنی جنسی تسکین کو پورا کرنے کے لیے ناجائز راستے کا اختیار کرنا، نظروں کا غلط استعمال کرنا، زبان کا غلط استعمال کرنا، فرمایا یہ شہوت کا راستہ ہے۔ اس راستے سے بھی شیطان انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور اس راستے کو بہت جلد انسان کے لیے ہموار کر لیتا ہے۔ سب سے زیادہ جو پر امید ہوتا ہے شیطان کہ میں اس انسان کو کہاں سے گمراہ کروں گا، وہ دو راستے ہیں، ایک غضب، غصے کا راستہ، اور دوسرا شہوت کا راستہ۔ غصے میں انسان کے ساتھ وہ ایسے کھیلتا ہے جس طرح سے لوگ بچے فٹ بال کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس طرح سے غصے کی حالت میں شیطان انسان سے وہ کہلواتا ہے، وہ کرواتا ہے کہ جس کا ساری زندگی انسان کو افسوس رہتا ہے کہ میں نے یہ کیوں کہا، میں نے یہ کیوں کیا۔ غضب اور غصہ۔ اور دوسری چیز شہوت کے راستے سے انسان کو ورغلاتا ہے، اس کے دل کے اندر کئی قسم کے خیال ڈالتا ہے۔ اچھا کھانا چاہیے، اس کے لیے حلال راستے چھوڑ کر حرام کو اختیار کرتا ہے۔ اچھا پہننا چاہیے، اس کے لیے عاجزی کا لباس اتروا دیتا ہے، فخر کا لباس پہناتا ہے۔ اقتدار مجھے حاصل کرنا چاہیے، اس اقتدار کے حاصل کرنے کے لیے ناجائز راستے ہموار کرتا ہے، اور ان راستوں سے انسان کو بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے۔ فرمایا یہ بھی جہنم کا راستہ ہے۔ اور اس شہوت کے راستے سے اللہ پاک کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کے جتنے بھی راستے ہیں ان تمام راستوں کے سامنے آڑ کھڑی کر دیتا ہے۔ اس شہوت کے راستے سے اللہ کی اطاعت آدمی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔
جس کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جائے، نہ عبادت کی لذت ہے، نہ قرآن پڑھنے کی لذت ہے، نہ صدقہ کرنے کی لذت ہے، نہ نماز پڑھنے کی لذت ہے، نہ تہجد کی لذت ہے، گویا کہ عبادات کی لذتوں سے، عبادات کے مزے اور لطف سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، اور آہستہ 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 وہ انسان کو یہ سب نیک اعمال چھڑوا دیتا ہے۔ پہلے تو ان اعمال کی لذت انسان جیسے چھن جاتی ہے، آدمی سمجھتا ہے عمل تو کر رہا ہوں نا، نماز تو پڑھ رہا ہوں، لذت نہیں ہوئی تو کیا ہوا، تہجد تو پڑھ رہا ہوں نا، لذت نہیں ہوئی تو کیا ہوا۔ آہستہ آہستہ لذتیں چھڑواتا ہے، نیکی کی لذت ختم ہو جاتی ہے، قرآن پڑھنے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، تلاوت کرنے کا مزہ اور لطف ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا اسٹیپ آتا ہے، دوسرا درجہ یہ آتا ہے، آدمی سے مستحب چیزیں چھڑواتا ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز نفل ادا کرنا فرض تو نہیں ہے نا بھائی، مستحب ہے، کوئی بات نہیں، لغویات میں لگا دے گا، فضولیات میں لگا دے گا۔ عصر کی نماز سے پہلے نوافل ادا کرنا کوئی فرض تو نہیں ہے، ظہر سے پہلے 4 سنتیں مؤکدہ ادا کرنا کوئی بات نہیں، پہلے نہ ادا کی تو بعد میں ادا کر لوں گا، پہلے کی اہمیت نکال دے گا۔ آہستہ آہستہ مستحبات کی اہمیت نکلے گی، پہلے لذت چھوٹے گی، پھر مستحبات کی اہمیت اندر سے رخصت ہو جائے گی، پھر اس کے بعد سنن مؤکدہ کی اہمیت نکل جائے گی، اور پھر اس کے بعد فرضوں کی اہمیت نکل جائے گی۔ فرض چھوڑے گا تو پھر بھی شیطان امید دلائے گا، کوئی بات نہیں، کوئی بڑا گناہ تو نہیں کیا تو نا، فرض ہی چھوڑا ہے، نماز ہی چھوڑی ہے نا، زنا تو نہیں کیا تو نے، چوری تو نہیں کی، ڈاکہ تو نہیں ڈالا، کوئی بات نہیں۔ یوں فرض چھڑوا کر بھی انسان کو وہ ظالم مطمئن کر دیتا ہے، کرتے 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 بالآخر ایمان بھی چھڑوا دیتا ہے، ناجائز کام کی طرف ہاتھ بڑھواتا ہے، اور پہلے ہمدردی ساتھ لے کے آتا ہے، ایک غیر محرم کے ساتھ بات کروانے میں ہمدردی دلواتا ہے۔ اس لیے کہ ایک مسلمان کے ساتھ بات کرنا، ایک مسلمان کی خیر خواہی لینا، ایک مسلمان کی خیر خبر لینا، یہ ایک مسلمان کے لیے عبادت ہے، یہ عبادت کا تصور لے کے آتا ہے، یہاں سے حملہ آور ہوتا ہے، بات چیت کرواتا ہے، اور بات چیت میں پھر حد سے تجاوز ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کو وہاں تک لے جاتا ہے جہاں سے واپسی آدمی کے لیے ممکن نہیں ہوتی، اس دلدل میں انسان پھنس جاتا ہے کہ جہاں سے واپسی انسان کے نفس پر اتنی سخت شاق گزرتی ہے، اتنی چوٹ پڑتی ہے کہ آدمی کہتا ہے میں مر جاؤں گا اگر اس چیز کو میں نے چھوڑا تو میری موت ہو جائے گی، یوں شیطان ڈراتا ہے۔ اس کی مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں، ایک چونٹی چلتے 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 راستے میں ایک شہد کا قطرہ گرا ہوا ہے، اور اس شہد کے قطرے کے ساتھ اس کا ذرا سا پاؤں یا ہاتھ لگ گیا، اور وہ اس نے منہ کے ساتھ لگایا تو اسے میٹھا لگا، مگر ذرا سا پیر ذرا سا مس ہوا اس شہد کے قطرے کو، اور وہ آگے سے گھوم کے واپس آ جاتی ہے اور کہتی ہے یہ تو بڑا لذیذ ہے، اور وہ دوبارہ اس کے اندر گھستی ہے۔ جب دوبارہ اس کے اندر گھستی ہے تو اس کا سر بھی، اس کا جسم بھی سارا کا سارا اس شہد کے کیچڑ میں دھنس جاتا ہے، دلدل میں وہ پھنس جاتا ہے، چپک جاتا ہے۔ اب وہ زور لگاتی رہے مگر اس کی موت آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کے ایمان کی بھی ایسے ہی موت ہو جاتی ہے، ایسا ظالم لے جا کے جھگڑتا ہے، اور ایسا ظالم لے جا کے پھنساتا ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے بھائی شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنا یہ ہم سب کی ایمانی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، وباب غضب، اور غضب اور غصے کے راستے سے انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، یعنی غضب اور غصہ دلواتا ہے، اور غضب اور غصے میں آدمی سے اول فول کہلواتا ہے، ایمان کے منافی چیزیں زبان سے نکلوا دیتا ہے۔ کوئی آدمی آپ کو ایمان کی نصیحت کرتا ہے، نماز کی نصیحت کرتا ہے، غصہ دلائے گا، آپ کہیں گے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ پہلے تو آدمی گناہ کر رہا تھا، نماز نہیں پڑھ رہا تھا، اب اس نے ایسی باتیں کہلوائیں کہ جس کی وجہ سے انسان کفر تک پہنچ گیا۔
تو ان تین راستوں سے انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، شکوک شبہات کا راستہ، اور شہوت کا راستہ، اور غضب اور غصے کا راستہ۔ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جعل اللہ بحکمتہ کل جزء من اجزاء ابن آدم، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے جو ظاہری اعضاء بنائے ہیں، جسم اللہ نے بنایا ہے، جسم کے ہر عضو کا اللہ پاک نے ایک وظیفہ متعین کیا ہے۔ وظیفہ متعین کیا ہے معنی آنکھ کی ایک عبادت ہے، دل کی ایک عبادت ہے، ہاتھ کی ایک عبادت ہے، زبان کی ایک عبادت ہے، جسم کے تمام اعضاء کی عبادت ہے۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو یہ جو اعضاء عطا فرمائے ہیں، یہ انسان کے اعضاء یہ عبادات کے لیے آلات ہیں، اسباب ہیں، اور یہی اعضاء شیطان گناہوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ فرمایا آنکھ کی عبادت یہ ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کی زیارت کرے، یہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، دیکھ کر اللہ کی قدرت کو دیکھے، آسمان کو دیکھے، زمین کو دیکھے، درخت و پتے کو دیکھے، اور اسے اللہ یاد آ جائے۔ یہ ہے آنکھ کی عبادت۔ مگر شیطان اسی آنکھ کو غلط راستے پہ لگاتا ہے، اس سے دوسرے مسلمان کی حقارت دکھاتا ہے، دوسرے مسلمان کا عیب دکھاتا ہے، محارم جو چیز حرام ہے جس کا دیکھنا اس کی طرف نظر کرواتا ہے۔ تو آنکھ کی جو عبادت تھی وہ عبادت چھڑوا کر اس آنکھ کو اس نے گناہ میں استعمال کرنا شروع کیا۔ اسی طرح سے ارشاد فرمایا وَالْأُذُنُ آلَةٌ لِلْإِسْتِمَاعِ، یہ کان یہ اللہ کی بات کو سننے کا آلہ ہیں۔ کان کی عبادت اللہ کی بات کو سننا، قرآن کریم کی آیات کا سننا، احادیث مبارکہ کا سننا، کسی دکھی آدمی کی داستان کا سن لینا، یہ کان کی عبادت ہے۔ مگر اس کان سے وہ غیبت سنواتا ہے، چغل خوری سنواتا ہے، جھوٹ سنواتا ہے، اور بیہودہ باتیں سنواتا ہے، غیر محرم کی باتیں کانوں میں سنواتا ہے، اور موسیقی کے آلات کی آوازیں کان میں لاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے کان کی عبادت کو تباہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا انف، ناک اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کا وظیفہ کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی چیزوں کو سونگھ کر اللہ کو یاد کرنا۔ ایک پھول کو آدمی سونگتا ہے، اس کی خوشبو آتی ہے، ایک خوشبو آدمی لگاتا ہے، اور اس خوشبو کو سونگھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت یاد آئے، یہ اس ناک کی عبادت ہے۔ لیکن اسی ناک سے اگر غیر محرم کی بات کو سنے، سونگے، اس کے جسم سے آنے والی بو کو محسوس کرے، تو اب یہی ناک گناہ میں استعمال ہو رہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ان کی اہلیہ نے ان سے یہ کہا کہ مال غنیمت میں عنبر آیا ہوا ہے بہت سارا، تو کیا کریں، اس عنبر کو میں تقسیم کر دوں؟ تو فرمایا کہ نہیں، کہا میں لوں گی تو نہیں نا، میں صرف تقسیم کروں گی۔ تو فرمایا تم لوگی تو نہیں، مگر جو تم تقسیم کرو گی، یہ تقسیم کرنا، یہ جتنی دیر تم تقسیم کرو گی اس کی خوشبو کو سونگے گی، اور یہ سونگنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ خوشبو کا سونگنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ کسی کی خوشبو رکھی ہوئی ہے، بھائی میں لگا نہیں رہا، میں صرف سونگ رہا ہوں، یہ سونگنا بھی تو جائز نہیں ہے، یہ سونگنا بھی تو جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ خوشبو سے انتفاع، فائدہ حاصل کرنا سونگنے سے ہی تو ہوتا ہے۔ تو کسی کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا، یا جس چیز کا سونگنا میرے لیے ناجائز ہے اس کو میں سونگوں گا اور ناک کے اندر سے خوشبو اس کی چڑھے گی، تو یہ تو حرام کام ہوا، یہ ناک تو گناہ میں استعمال ہوا۔ اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ زبان ہے،
یہ زبان اعلی نطق ہے، اس کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت ہو، لوگوں کو اچھی بات بتلائے، خیر کی بات بتلائے، مگر اس زبان کو شیطان گندگی میں لگاتا ہے، چغل خوری اور گناہوں میں لگاتا ہے، اور واہیات اور بے حیائی کی باتوں میں جب زبان کو استعمال کرتا ہے تو یہی زبان شیطان کا اعلی کار بن گئی۔ اب یہ زبان کی عبادت ختم، زبان گناہ میں ملوث ہو گئی۔ ساری عبادت، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے، آدمی کے اور اللہ کی عبادت کے درمیان میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ارشاد فرمایا والفرج للنکاح، انسان کی شرمگاہ یہ اعلیٰ ہے، اس کا جائز راستہ نکاح ہے۔ اس کا جائز راستہ یہ ہے کہ انسان نکاح کے ذریعے سے مستفید ہو، لیکن ایک آدمی نکاح کو چھوڑ کر غیر نکاح کا راستہ اور ناجائز راستہ استعمال کرے گا تو اب اس عضو کو انسان نے گناہوں کے اندر ملوث کیا۔ اور والید للبطش، فرمایا ہاتھ آلہ ہے پکڑنے کا، اس میں کسی مظلوم کی فریاد رسی کرے اور اس کی کسی ضرورت کو پورا کرے، حلال کما کر اپنے بچوں کو کھلائے، ماں باپ کو کھلائے، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے، مگر اس ہاتھ سے غیر محرم کو چھوئے گا تو یہ گناہ کا کام کرے گا۔ اس ہاتھ سے غیر محرم کی طرف کوئی مضمون لکھے گا، یہ ہاتھ خود قیامت کے دن گواہ ہوگا۔ یہ ہاتھ خود قیامت کے دن گواہ ہوگا۔ اس ہاتھ سے کیا کیا نافرمانیاں ہوئی ہیں یہ ہاتھ خود بولے گا۔ اس ہاتھ کے اندر خود ریکارڈ موجود ہے، جب تک توبہ نہیں کرے گا یہ ریکارڈ یہاں سے صاف نہیں ہوگا۔ دنیا کا کوئی پانی اس ریکارڈ کو صاف نہیں کر سکتا، صرف توبہ کے آنسو اسے صاف کر سکتے۔ توبہ کرے گا تو یہ ہاتھ میں جو موجود ریکارڈ ہے، جو ناجائز کام کیے ہاتھ سے وہ مٹ جائے گا ریکارڈ، ورنہ محفوظ ہے۔ آنکھ سے جو ناجائز دیکھا آنکھ نے محفوظ کر لیا، کان سے جو ناجائز سنا کان نے محفوظ کر لیا، زبان سے جو ناجائز بولا زبان نے محفوظ کر لیا۔ والرجل للمش، اور فرمایا پاؤں یہ چلنے کا آلہ ہے۔ پاؤں کی عبادت کیا ہے کہ انسان نیکی کے کام کی طرف چل کر جائے، اگر ایک قدم بھی گناہ کی طرف اٹھے گا تو اب اس پاؤں کی عبادت ختم ہو گئی ہے، اس پاؤں کو گناہ میں ملوث کر رہا ہے۔ والقلب للتوحید والمعرفت، اور فرمایا انسان کو اللہ نے دل دیا ہے، دل کی عبادت اللہ کو پہچاننا ہے، دل کی عبادت اللہ کی محبت اور اللہ کی توحید کو دل میں جگہ دینا ہے، مگر اس دل میں جب غیر کو جگہ دے گا تو دل کی عبادت تباہ کر دی اس نے، دل کی عبادت اس نے ختم کر دی، دل کی عبادت اس نے ختم کر دی۔ اس دل میں اللہ کی محبت آنی چاہیے، مگر یہ غیر کی محبت کو اتنی جگہ دے دیتا ہے کہ اللہ کی محبت دل سے مر جاتی ہے، دل سے مٹ جاتی ہے، اور غیر کی محبت اتنی غالب ہو گئی، اس لیے کہ دل تو تمام اعضاء کا سردار ہے، دل تو تمام اعضاء کا رئیس ہے۔ اب دل آنکھ کو بھی غلط دیکھنے کا حکم دے گا، دل کان کو بھی غلط سننے کا حکم دے گا، دل ہاتھ کو بھی غلط حرکت کی حکم دے گا، دل پیروں کو بھی غلطی کی طرف اٹھنے کا حکم دے گا، اور دل زبان کو بھی غلط بولنے کا حکم دے گا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان انسان کا دل ہوا کرتا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ انسان کے دل کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو سارا جسم صحیح رہے گا، اور اگر وہ غلط ہو گیا تو سارا کا سارا جسم تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے دل پر محنت کرو، دل پر محنت کرو، آنکھیں بند کر کے سوچا کرو میرے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے؟ کیا اللہ کی محبت؟ کیا یہ اللہ کی محبت مجھے فجر کے لیے اٹھاتی ہے؟ کیا یہ اللہ کی محبت مجھے تہجد کے لیے اٹھاتی ہے؟ کیا یہ اللہ کی محبت مجھے گناہ سے پیچھے کرتی ہے؟ کیا یہ اللہ کی محبت میرا ہاتھ روکتی ہے؟ کیا یہ اللہ کی محبت میری آنکھ کو جھکا دیتی ہے؟ کیا یہ اللہ کی محبت میری زبان کو گناہ سے روک دیتی ہے؟ کیا یہ اللہ کی محبت اذان ہونے کے بعد مجھے صف اول میں، صف ثانی، ثالث میں لے کر آتی ہے؟ میرے پیارو، اگر یہ چیز نہیں ہے تو اللہ کی محبت سے دل خالی ہے، پھر اللہ کی معرفت سے دل خالی ہے۔
اس دل کی محنت کی ضرورت ہے کہ اس دل میں اللہ کی محبت جب آئے تو اللہ اکبر کی آواز سنے بے چین ہو جائے، جب تک نماز نہ ادا کرے اس کو بے قراری رہے، لذت کے ساتھ جب تک نماز کا تحفہ اسے نہ ملے، اس کو معراج نہ ملے جو اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائی تھی۔ اس مومن کی معراج تو نماز میں ہے۔ معراج کا معنی اللہ سے ملاقات کرنا، اللہ سے ملاقات کا اسے شوق ہی نہیں ہے۔ اذان ہونے کے بعد اپنے کام میں لگے ہوئے کا مطلب یہ ہوا اسے تو اللہ سے ملاقات کا شوق ہی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے تمہیں نہیں معلوم مؤذن کیا کہتا ہے، تمہیں تو صرف اللہ اکبر کی آواز آتی ہے۔ اللہ کی قسم وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ساری کائنات کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میں نے تجھے اطلاع کر دی ہے کہ اللہ بڑا ہے۔ اب اگر تو اپنے کام کو نہیں چھوڑے گا تو قیامت کے دن یہ ساری کائنات تیرے خلاف حجت اور گواہ ہوگی، اور ساری کائنات کو میں گواہ بنا کر تجھے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اللہ کے سوا تیرے لیے کوئی اور بڑا نہیں ہے، سب کاموں کو چھوڑ اور اللہ کے پاس آ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ جب وہ کہتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں یہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اس بات کی گواہی اور شہادت دیتا ہوں اور سارے کائنات کو میں گواہ بناتا ہوں کہ محمد رسول اللہ تیرے بھی راہبر ہے، میرے بھی راہبر ہے، بتا کس کے طریقے پر تو چل رہا ہے۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آجا تجھے اللہ نے بلایا ہے، آجا تجھے اللہ نے بلایا ہے، یہ ہے کامیابی کا راستہ، یہ ہے کامیابی کا راستہ، یہ ہے فلاح کا راستہ۔ روزانہ 5 نمازوں میں حی علی الصلاح، حی علی الصلاح 2 بار، تو 10 مرتبہ یہ کلمہ ہم سنتے ہیں اذانوں میں، اور 10 مرتبہ یہ کلمہ ہم سنتے ہیں اقامت میں۔ 20 مرتبہ ایک لفظ کو روزانہ دہروایا گیا، یہ 20 بار اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے آؤ نماز کو، 20 بار اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے آؤ کامیابی کو، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کو، آؤ کامیابی کو۔ ایک بار زور سے پکار کے مؤذن کہتا ہے، دوسری بار پھر پکار کے کہتا ہے اب مسجد میں جو دائیں بائیں مشغول ہو چھوڑ دو، آ جاؤ، یہ ہے کامیابی، یہ ہے کامیابی، یہ ہے کامیابی۔ یہ صحیح ادراک ان لوگوں کو تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگلی اور آخری بات سنیے گا، آخری بات سنیے گا، بڑی خوفناک بات ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا اخسر الناس صفقتا من اشتغل عن اللہ بنفسہ، اخسر الناس صفقتا، ارے لوگوں میں سب سے بڑا خسارے والا کون ہے؟ لوگوں میں سب سے بڑا خسارے والا انسان وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ مشغول ہو کر اللہ کو بھول جائے، اپنی ٹیپ ٹاپ میں، اپنے آپ کو سنوارنے بنانے میں، اپنے آپ کو اپنا پیٹ پالنے میں، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے میں، اس میں لگ کر اپنے رب کو بھول جائے، یہ اخسر الناس، یہ سب سے بڑا خسارے والا ہے۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی خوفناک سنیے، ارشاد فرمایا اس سے زیادہ خسارے والا وہ ہے کہ جو دوسروں کو سنوارنے کے لیے اپنی عاقبت تباہ کرے، جو دوسروں کی خاطر اپنی عاقبت تباہ کرے۔ بل اخسر منہم من اشتغل عن نفسہ بالناس، جس نے اپنی ساری صلاحیتوں کو لوگوں کے لیے لگا دیا، ناجائز کام کرتے لوگوں کی خواہشات کو پورا کرتے ناجائز کام کرتے اپنا ایمان بھی برباد کیا، اپنی جان بھی برباد کی، اپنی عزت بھی برباد کی۔ یہ سب سے بڑا خسارے والا انسان ہے۔ اللہ اس خسارے سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ اس خسارے سے ہماری حفاظت فرمائے بھائی۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے اعضاء کی حفاظت کریں۔ یہ اعضاء اللہ نے عبادت کے لیے دیے ہیں، یہ اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ میرے نہیں ہیں، میں ان کا مالک نہیں ہوں، یہ اللہ نے مجھے دیے ہیں استعمال کے لیے، میں ان کا مالک نہیں ہوں۔ آنکھ میری نہیں ہے بھائی، میرے جسم کے ساتھ ضرور لگی ہوئی ہے، ہاتھ میرا نہیں ہے بھائی، میرے جسم کے ساتھ ضرور لگا ہوا، مگر اللہ نے دیا مجھے استعمال کے لیے۔ خودکشی اسی لیے ناجائز
جائز ہے. آپ کوئی آدمی اپنا ہاتھ خود کاٹے تو کہا جائے گا اس نے حرام کام کیا, ناجائز کام کیا اس نے. ارے وہ کہے گا میں نے اپنا ہاتھ کاٹا نا, کسی کا تو نہیں کاٹا, تو کہا جائے گا تو اپنے ہاتھ کا مالک نہیں ہے, تو اپنے ہاتھ کا مالک نہیں ہے, تو نے اللہ کی ملکیت میں تصرف کیا ہے, اللہ کی ملکیت کو تو نے ضائع کیا ہے. اللہ نے یہ اعضاء امانت کے لیے دیے ہیں. آپ کے پاس کوئی پیسے امانت رکھواتا ہے, کوئی چیز امانت رکھواتا ہے, اس امانت کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ یہ بر وقت اس کی چیز اس کے سپرد کر دو, جس طرح سے اس نے دی تھی اسی طرح سے سپرد کر دو. آنکھیں اللہ نے صاف دی تھی, گندا کر کے آخرت میں لے جائے گا؟ کان اللہ نے صاف دیے تھے, ناپاک کر کے گناہوں سے اللہ کے پاس لے کے جاؤ گے؟ زبان اللہ نے صاف دی تھی, گندی کر کے گناہوں سے اللہ کے پاس لے کر جاؤ گے؟ ناک اللہ نے صاف عطا فرمائی تھی, گناہوں میں ملوث کر کے اللہ کے پاس لے کے جائیں گے؟ ہاتھ پیر دل اللہ نے پاکیزہ بنایا تھا, اور اس دل کے اندر غیروں کی محبت ڈال ڈال کر, حسد اور کینہ اور بغض اور ناجائز محبتیں ڈال کر اس کو گندا کر کے اللہ کے پاس لے جائیں گے؟ یہ دل اللہ کے ہاں فریاد کرے گا, اے اللہ مجھے اس نے برباد کیا ہے. یہ آنکھ فریاد کرے گی, یہ ہاتھ فریاد کرے گا, یہ پیر فریاد کریں گے, جسم کا ایک ایک عضو اللہ کے یہاں فریاد کرے گا, اور اس کی فریاد سنی جائے گی. یہ میرے نہیں ہیں, یہ آپ کے نہیں ہیں, یہ اللہ کے ہیں. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. یہ خود انسان پوچھے گا تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دی ہے, تم تو میرے اعضاء ہو. یہ اعضاء کہیں گے ہمیں اس اللہ نے بلوایا جس اللہ نے ہر شے کو گویائی عطا کی ہے. یہ زبان بھی بولے گی, یہ ہاتھ بھی بولے گا, یہ آنکھیں بھی بولیں گی. یہ یا اللہ یہ ہاتھ کیسے بولیں گے, کیسے بولیں گے؟ جس رب نے زبان کے اندر بولنے کی طاقت رکھی ہے وہ رب ہاتھ میں بھی بولنے کی طاقت رکھے گا, اور زبان سے بولنے کی طاقت چھینے گا, اور پھر کہا جائے گا اب بتا, اب بتا. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. اپنی منزل درست کرو, اپنا راہ درست کرو. کن کن راستوں پر ہم چل رہے ہیں, اپنے آپ کو تنہائی میں لے جاؤ, علیحدہ بیٹھ کر سوچو. آج تفکر کا اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے تفکر کے لیے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس عقل کا وظیفہ, عقل کی عبادت تفکر ہے. بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو سوچنا. کیا سونے سے پہلے 5 منٹ بیٹھ کر ہمیں اتنا بھی موقع نہیں ملتا کہ میں اللہ کی نعمتوں کو سوچوں؟ اے اللہ صبح سے لے کر اس وقت تو نے کیا کچھ مجھے عطا فرمایا, مگر میں نے پھر بھی نافرمانی کی ہے. اے اللہ میں نے آنکھ کو غلط استعمال کیا, مگر تو نے میری آنکھ سے بینائی پھر بھی نہیں چھینی ہے. کان کو غلط استعمال کیا, مگر پھر بھی تو نے میری سنوائی ختم نہیں کی. زبان سے کیا کیا میں نے اول فول بکا, اے اللہ مگر پھر بھی تو نے قوت گویائی نہیں ختم کی. تو کتنا کریم ہے. یوں اللہ کی معرفت اور محبت دل میں اس تفکر کے راستے سے آئے گی, اس سوچنے کے راستے سے آئے گی. تو سب عزم کرتے ہیں انشاءاللہ بھائی, سونے سے پہلے 5 منٹ اپنے بستر پر بیٹھ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھو, اور آج اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو. سب کے سب ہم سب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اور 5 منٹ بیٹھ کر سوچیں. روزانہ کا وظیفہ بناؤ. میں نے عرض کیا آنکھ کی بھی عبادت, ہاتھ کی بھی عبادت, پیر کی بھی عبادت, لیکن عقل کی عبادت تفکر اور سوچنا, یہ عقل کی عبادت ہے. جس دن آپ نے اللہ کی کبریائی, اللہ پاک کی نعمتوں میں اور اپنے گناہوں میں غور و فکر نہیں کیا, اس دن آپ نے عقل کو عبادت میں نہیں لگایا. اور اگر اس کو عبادت میں نہیں لگاؤ گے تو شیطان کے وسوسوں کی آماجگاہ بن جائے گی. پھر شیطان یہاں وسوسے ڈالے گا. اگر اس کو صحیح رخ پر نہیں چلاؤ گے, عقل کا کام سوچنا ہے, صحیح نہیں سوچواؤ گے تو یہ غلط سوچیں اندر پیدا ہوں گی. ہاتھ سے صحیح اعمال نہیں کرو گے, آنکھ سے صحیح راستے نہیں دیکھو گے, تو پھر شیطان تمہیں غلط راستوں پر ڈالے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتی اجمعین. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری توبہ کو تو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے دل سیاہ کالے ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما، اے اللہ ہماری آنکھوں کو پاک و صاف فرما، ہماری زبانوں کو پاک و صاف فرما، ہمارے ہاتھ اور پیروں کو اے اللہ پاک و صاف فرما، اے اللہ ہر برائی سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اس مجمع میں جتنے بھی شرکاء ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کی توبہ کو اے اللہ قبول فرما، اے اللہ سب کی توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں تفکر اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی نعمتوں کو سوچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے گناہوں کو بار بار اپنے سامنے رکھ کر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے کریم اللہ، اے کریم مالک تو ہمیں خود ہی سنبھال لے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ شیطان کے اے اللہ چکر میں، اے اللہ شیطان کے ہتھ کنڈوں میں ہم آ جاتے ہیں، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما لے، اے کریم اللہ تو ہماری حفاظت فرما لے، اے اللہ اس دشمن سے تو ہمیں بچا لے، اے اللہ اس دشمن سے تو ہمیں بچا لے، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ اپنی عبادتوں کی لذتیں ہمیں نصیب فرما، اے اللہ آج لذتوں سے ہم محروم ہیں، تلاوت کی لذت سے، اے اللہ ذکر کی لذت سے، تہجد کی لذت سے ہم محروم ہیں، اے اللہ یہ لذتیں ہمیں نصیب فرما، اے اللہ گناہوں کی وجہ سے ان تمام لذتوں کو ہم کھو بیٹھے ہیں، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ ہماری لذتوں کو بحال فرما، عبادات کی لذتیں بحال فرما، اے اللہ جیسے کھانے پینے کی لذتیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں، اے اللہ یہ ذائقے عبادات کے ہمیں عطا فرما، قرآن کے یہ ذائقے ہمیں نصیب فرما، تلاوت کے یہ ذائقے ہمیں عطا فرما، حدیث کے ذائقے یہ ہمیں نصیب فرما، اے اللہ اپنی محبت کے ذائقے ہمیں عطا فرما، قیام اللیل کا ذائقہ ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی قبروں کو منور فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، اے اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔